خانقاہ چشتیہ صابریہ فدائیہ کے زیر اہتمام قائد ملت علامہ شاہ احمد درانی کے عرس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف علماء کرام نے شاہ صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالی اور محفل میں موجود خانقاہ چشتیہ صابریہ فدائیہ کے بانی سید محمد اقبال نورانی چشتی نے بتایا، حضرت کی شخصیت کو میں کیا روشنی ڈالوں، وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ اللہ رب العالمین اور حضرت کو بڑا مقام دیا قادیانیت کافر کے حوالے سے، اور جو 74 کے آئین اور دستور اور جو 7 ستمبر 1974 میں جو حضرت نے کارنامہ انجام دیا وہ، اس کے علاوہ حضرت کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اگر میں ایک ایک کر کے گنتی کروانا چاہوں گا تو بہت زیادہ وقت ہمارا صرف ہو جائے گا، مگر صرف اتنی سی بات ہے کہ دور رست نظر رکھنے والے، بہت دور کی دیکھنے والے، بہت دور کی سوچنے والے اور اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کرنے والے۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک مسلک کی بات ہے یا مسلک اہل سنت کی بات ہے۔ حضرت کی شخصیت میں تو دیگر مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں یا وہاں کے علماء ہیں وہ بھی الحمدللہ حضرت کی اس شخصیت اور ان کی جو کردار ہے اس پر بہت زیادہ کلام کرتے ہیں اور حضرت سے بہت زیادہ مطمئن ہیں۔ سید محمد اقبال نورانی چشتی صابری فدا شاہی میں موجود ہوں کھارا در کے اندر، اور یہ ہماری خانقاہ چشتیہ صابریہ فدائیہ ہے۔ سال الحمدللہ اسی طرح قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ 18واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور یہاں الحمدللہ ماہانہ ہر اسلامی پہلی اتوار کو چھٹی شریف منائی جاتی ہے، جو کہ سلسلہ چشتیہ حضور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے منائی جاتی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ شاہ احمد درانی کے عرس کے موقع پر قرآن خوانی اور محفل نعت کا اہتمام بھی کیا گیا، جبکہ اس بابرکت محفل میں اسلام کی سلامتی اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے دعائیں بھی کرائی گئیں۔ اے رب کریم تیرے حبیب کا صدقہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما۔ مولا رب کریم جنگ بندی ضرور ہوئی ہے مگر ابھی بھی مسلمانان فلسطین پر ظلم و جبر جاری ہیں، اور مولا غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و جبر جاری ہیں۔ مولا مسجد اقصی میں مسلمانوں کو سجدہ ریز نہ ہونے دیا جا رہا ہے۔ مولا رب کریم ان مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔